بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینس۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میرے چینل کو واچ کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے حصے میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ تو آج سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج جس نبی کا ہم سلسلہ شروع کریں گے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ آپ ایک بستی شام کی طرف تھی، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صبر ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ آزمائش سے گزارا۔ تو قصہ یہ جو نبی تھے ہمارے، وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تمام انبیاء کرام جو ہیں حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک ایسی ہستی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، باقی تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم جو تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ ان کی اولادوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو حضرت اسحاق کی اولاد تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے لقب سے مشہور تھے۔ تو یہ قبائل جو تھے، یہ جتنے بھی قبیلے تھے، یہ ساری حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ تو قرآن پاک میں بھی ان نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایوب، یعقوب، داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، یہ تمام نبی جو ہیں وہ ہم نے اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب اولادوں میں سے یہ اولاد تھے۔ یہ شام کے ملک میں رہائش پذیر تھے، ایک بستی تھی، اس کا نام سوران نام کی ایک بستی تھی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال مویشیوں سے نوازا تھا۔ آپ کی جائیدادیں بہت زیادہ تھیں، آپ کی اولادیں بہت زیادہ تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز وسیع پیمانے پر دی تھی۔ آپ کی اولادوں میں 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے۔ آپ کی جائیداد بہت زیادہ تھی۔ آپ کا جو کاروبار تھا یہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ پہ آپ کا یہ کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ تو ان کی صحت کے لحاظ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ صحت مند تھے۔ آپ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عنایت حاصل تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی خوشی سے نوازا ہوا تھا۔ آپ دور دور تک آپ کے مویشی اور آپ کی اولادیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ یوں ہوا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے مطلب ان کو صبر کا نمونہ بنانا تھا، اس لیے ان پہ بہت بڑی آزمائش اللہ پاک نے ڈال دی۔ ان کے ایک ہی سال میں ان کی تمام اولادیں فوت ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صرف ایک اولاد ان سے دور ہوئی تھی، تو انہوں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے فوت ہو گئے۔ تو انہیں مویشی جو ہے ان سے جدا ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، مویشی جتنے بھی تھے۔ تو ان کی ہر چیز نہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے سارے عزیز رشتہ دار ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے کہ اللہ پاک نے انہیں آزمائش کے ساتھ ساتھ ایک مرض بھی لاحق کر دیا تھا۔
وہ بیماری اتنی سخت تھی کہ ان کا جسم کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کا جسم کا گوشت گرنا شروع ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے ان سے دوری اختیار کر لی کہ یہ ایسی مرض نہ ہو جس سے ہمارے اوپر بھی یہ مرض نہ آ جائے۔ ان کے صرف 2 ساتھی ان کے پاس رہے، باقی سب ان سے دور ہو گئے۔ جو 7 ساتھی تھے ان کے ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی ان سے دور ہو کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہ بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ غرض کہ ان کے ساتھ بہت ہی برے ان کے حالات تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا۔ تو ان کا ساتھ وہ اتنے لاغر حالت میں ہو گئے تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، سوائے ان کی بیوی کے ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ جو تھیں ان کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، انہیں غسل کرواتی تھی، ان کے ہر کام کرتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ہر معاملے میں صبر کرتے تھے اور انہیں کسی قسم کا شکوہ نہیں کرتے تھے کہ میری اولادیں فوت ہو گئی ہیں، ایون کہ اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ میری اولادیں فوت ہو گئی ہیں، میرے مال مویشی مر گئے ہیں، میری جائیداد ختم ہو گئی ہے، میرے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کسی قسم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سلسلہ 12 سال تک رہا اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ یہ آزمائش 18 سال تک رہی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی ایک مثال بنے رہے، وہ کسی سے بھی شکوہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے اور نبی تھے اللہ کے، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کہتے کیوں نہیں کہ مجھے صبر دے دے، تو مجھے میری جائیداد واپس کر دے۔ آپ جب دعا کریں گے کہ میری عیش و عشرت کی زندگی میری واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں آپ۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کتنے عرصے تک عیش کی ہے؟ تو انہوں نے کہا 80 سال تک۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں 80 سال ہر طرح کی نعمت سے رہی ہے میرے پاس، اور اب تھوڑا عرصہ میرے پہ اللہ کی آزمائش آئی ہے تو میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے شکوہ کروں؟ میں نے اتنی عرصہ خوشحالی دیکھی ہے تو اب تھوڑے ہی عرصے میں کس طرح اس چیز کو بھول جاؤں کہ اللہ پاک میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا؟ تو میرے پہ اللہ نے آزمائش ڈالی ہوئی ہے تو میں اللہ کا ناشکری نہیں کر سکتی، مجھے اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی یہ بات کہتے تھے۔ ان کی بیوی جب کہتی تھی انہیں کہ آپ رسول ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، تو آپ اس پہ یہ بات کہتے تھے کہ میں اللہ سے نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے بس صبر دے دے، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، تو مجھے اللہ صبر دے دے، مجھے اللہ ہمت دے دے۔ وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے جسم کا جو سکن تھی وہ اتر رہی تھی، لیکن اس پہ بھی وہ صبر و شکر کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنانی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو، اس لیے اللہ پاک نے ان پہ آزمائش ڈالی کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو گائز آج کا قصہ یہیں تک ہے، تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں، اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور یہ واقعات سنائیں، کیونکہ بچوں کو اسلام کے بارے میں نہیں علم کہ ہمارے انبیاء کرام، ہمارے رسول پیغمبروں نے کتنی بڑی آزمائشوں کے بعد اسلام کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی کو بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ان جتنے بھی واقعات ہیں، خاص طور پہ حضرت ایوب کے قصے میں اللہ نے کتنا صبر ڈالا حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کہ وہ صبر کرتے رہے، اور اتنے زیادہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ پاک نے انہیں یہ صلہ دیا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ وظیفہ ہے آج کا، اس وظیفے پہ عمل کریں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔